صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کچھ خاص نشانی اور خاص علامات اور خاص نعمتوں کا اظہار فرمایا. قرآن پاک میں اس کو نازل فرمایا تاکہ قیامت تک ہمارے مقبول بننے کے خواہش مند لوگوں کو میرے بارگاہ میں مقبولیت کی علامات سے میرے قیامت تک میرے بندے جو مقبول اور پیارے بننا چاہیں ان کو علامات مقبولیت کا علم ہو جائے کہ ہمارے پیارے ایسے ہوا کرتے ہیں. یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے بندوں کی علامات اور علامات جو پیار کر رہا ہے اس نے بتایا. پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی شان میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. حبب الیکم الایمان. صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب فرما دیا. حبب. تو جب اللہ کسی کے دل میں کوئی چیز محبوب کر دے اس کی محبوبیت کو سارا عالم مکروہیت سے تبدیل نہیں کر سکتا. سارے عالم کی رنگینیاں اور مٹی کے کھلونے جس شخص کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو نقصان پہنچا دے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ابھی ظالم کے قلب میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیار اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاص شان کا اس پر ظہور نہیں ہوا. کیونکہ مکروہ جو ہے ضد المحبوب، المکروہ ہوا ضد المحبوب. علامہ شامی نے قول نقل کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو شخص مکروہ کام کرتا ہے تو وہ محبوب کا ضد ہے. مکروہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کا پیارا نہیں ہو سکتا. اجتماع ضدین محال ہے. اگر دن ہے تو رات نہیں ہو سکتی اور رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا. جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا اور سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محبوب کر دیا ان کے قلوب میں. معلوم یہ ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ایمان کو محبوب نہ کرے ہمارے دلوں میں ہماری کوششیں بااثر اور نتیجہ خیز ثمر آور بامراد نہیں ہو سکتی. لہذا آگے میں بیان کروں گا کہ ہم کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی یہ محبوبیت کیسے نصیب ہو وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اور میں کیا بتاؤں گا وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا سکھاؤں گا کہ جس سے ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو اللہ تعالیٰ محبوب فرما دے. کیونکہ کسی چیز کی علامت کسی نعمت کا اظہار کرنا یہ تو کار ثواب ہے مگر اس نعمت کو حاصل کرنے کی تدبیر بتانا بھی تو کار ثواب ہے. ہم نعمت تو بتا دیں اور نعمت کا طریقہ اور تدبیر نہ بتائیں یہ تو پھر تقریر کامل نہیں ہے اور شفقت کاملہ نہیں. امت پر شفقت کاملہ اور محبت کاملہ اور رحمت کاملہ جب ہوگی کہ کوئی عالم کسی نعمت کا ذکر کر کے بعد اس نعمت کے حصول کا ذریعہ اور اس ذریعے حصول بھی منسوخ ہو وہی الہی سے ثابت ہو تو پھر کیا کہنا ہے سبحان اللہ. اگرچہ ان کی تدابیر بھی نعمت عظمیٰ ہے لیکن جب وہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو تو پھر کیا کہنا ہے اس تدبیر کا جو بزمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخاری شریف کی روایت سے تدبیر محبوبیت ایمان اور تدبیر مرغوبیت ایمان انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کے بعد بتاؤں گا. پہلے صحابہ کی اس نعمت عظمیٰ کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبب الیکم الایمان ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی نسبت فرمائیں گے کہ ہم نے محبوب کیا
تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کو محبوب کر دے، ہے عالم میں کوئی کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دے، اللہ تعالیٰ کو للکار دے کہ آپ نے محبوب کیا ایمان کو، میں ان کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کے بجائے مکروہ کر دوں گا؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی للکارنے والا ہے؟ پاس پاس کر دے گا اللہ تعالیٰ. جو پہاڑ سے ٹکراتا ہے اس کا سر ٹوٹتا ہے، پہاڑ پر سے پہاڑ نہیں ٹوٹتا، سر مارنے سے پہاڑ نہیں ٹوٹتا. اس پہاڑ کو توڑنے والا جو اپنے سر سے توڑے اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے. ایسے سرکشوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور ایسے لوگوں کو مقبولان بارگاہ کو، جو کوئی شخص دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جاہ کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے اس کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، وہ خود پاش پاش ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرماتے ہیں، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور جس کو خدا نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے. یہ دوسرا جملہ اختر کا ایجاد ہے، کیونکہ کلام مخلوق ہے اور میں بھی مخلوق ہوں، لہذا کلام مخلوق میں اضافے کا حق اختر رکھتا ہے. یہ تو آپ نے باپ داداؤں سے سنا ہوگا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. اختر کا اضافہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نہ رکھے ساری دنیا اس کو چکھے. اٹھا کر سر تمہارے آسماں سے زمین پر گر پڑا میں آسماں سے، اٹھا کر سر تمہارے آسماں سے زمین پر گر پڑا میں آسماں سے. میں ایک کٹی ہوئی پتنگ کی مثال دیتا ہوں، جس کا ظالم نے اپنے حرام لذتوں کی وجہ سے اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے منقطع کر دیا. وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، چین نہیں ہے، ساری دنیا کی نوچ کھسوٹ، شیاطین، نفس کی شرارتیں، سارا معاشرہ اس کو نوچ کھسوٹ کرے گا. بتاؤ جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو ایک ایک لڑکا اس کے ایک ایک ٹکڑے کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے پتنگ کا. اللہ سے رابطہ کاٹنا اور حرام لذت کی چال بازی اور مکاری سے کوشش کرنے والا انتہائی پاگل اور بہت ہی بے وقوف اور محروم بھی تھے. ہمارے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گناہ وہی شخص کرنے کی جرأت کرتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے. لیکن اس ظالم کو اگر بیوقوف کہہ دو تو مارنے مرنے تو تیار ہو جائے. لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بڑی طاقت والے ہیں ان کو ناراض کرنے والا بیوقوف ہے یا نہیں؟ بڑی طاقت سے ٹکر لینا بیوقوفی ہے یا نہیں؟ جس کے قبضے میں ہماری صحت، جس کے قبضے میں ہماری عزت، جس کے قبضے میں ہماری مالداری، جس کے قبضے میں ہمارا ہدایت پر قائم رہنا، جس کے قبضے میں ایمان پر خاتمہ، جس کے قبضے میں میدان محشر کا فیصلہ، ایسے پیارے اللہ کو ناراض کرنے والا ظالم نہیں ہے. اگر ظالم نہ ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ نہ سکھاتے کہ یوں بہو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پالنے والے ہم سے ظلم ہو گیا، اپنے ذات پر ہم نے ظلم کر لیا. یہ ربنا ظلمنا بتا رہا ہے کہ اللہ کو نافرمانی کرنا ظالم ہے، نافرمانی کرنے والا ظالم ہے. اور ظالم علی نفسہ ہی ہے، خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار رہا ہے. اور یہ بھی سکھایا، پھر یہ بھی کہو کہ ہم گناہ کر کے کہیں فلاح نہیں پا سکتے. ساری دنیا میں سیاسی پناہ مل جاتی ہے، لیکن اللہ کے نام کرنے والے کو کہیں پناہ بھی نہیں ملتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہیں عالم میں پناہ نہ ملنے کا مضمون بھی سکھایا کہ یوں کہو وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو سارے عالم میں ہم ضرور خسارے میں پڑ جائیں گے. پوری کائنات آپ کے مقابلے میں ہماری مدد نہیں کر سکتی. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا سے سکھا دیا کہ اگر آپ ہم کو نہیں بخشیں گے اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور ہم خسارے میں پڑ جائیں گے. پھر دنیا والآخرہ، نہ دنیا رہے گی نہ آخرت. یہ نالائقی اور گدھا پن ہے جو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ہم حرام لذت لے کر امرت پرستی یا نظر بازی یا جھوٹ یا رشوت یا ماں باپ کو ستانا، اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بیوی کو ستانا یا بیوی بدتمیزی کرے اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہ سمجھ لو اس کو چین نہیں پا سکتا ایسا سب، اور نہ چین نہیں پا سکتی ایسی عورت، اور نہ چین پا سکتا ایسا مرد. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دل کو بے چین کرتے ہیں. اسباب بے چینی کا محتاج اللہ نہیں ہے، سن لو.
جیسے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے تو اسباب خوشی سے اللہ اسباب خوشی کا محتاج نہیں ہے. اللہ بغیر اسباب خوشی ہمارے دلوں کو خوش رکھنے پر قادر ہے. دیکھا خوب ذرا غور سے سن لو اختر کی بات, پھر میں کہنا خبر نہ ہوئی. اسباب خوشی نہیں ہے, پیٹ میں چٹنی روٹی ہے, قالین بھی نہیں, بوریا ہے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا. جتنی بھی اسباب خوشی ہیں کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اس کے قلب کو خوشیوں سے بھر دے. اور سلاطین اور رومانٹک دنیا اور خرد و نوش پیٹو دنیا, لپیٹو سمیٹو اور بھلیٹو, جو پیٹ میں پلیٹ کو سمیٹتے ہیں اور اس کے بعد پلیٹ میں لیٹتے ہیں, ان کا نام میں نے رکھا ہے کیا؟ پیٹو. سنا؟ پیٹو, پلیٹو, پھر سمیٹو اور اس کے بعد لپیٹو اور پھر پلیٹ میں پلیٹو. کچھ نہ ہو اس کے پاس, لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اور واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے اسباب خوشیوں کے ایک زمانے میں کچھ نہیں تھے میرے پاس, اب بتانا پڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے دل میں ایسی خوشی تھی کہ سلاطین بھی نگاہ میں نہیں آتے. طالب علمی کا زمانہ, ناشتہ کا انتظام نہیں, مدرسہ غریب تھا. آج کل تو 100 روپئے وظیفے مل رہے ہیں, 1 روپیہ بھی وظیفہ نہیں ملتا تھا. اور والد کا ہمارے انتقال ہو گیا تھا, لیکن شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے کی غلامی کے صدقے میں ہر وقت ایک نشہ رہتا تھا. اسباب خوشی جنگلوں میں رہا ہوں, دریاؤں کے کنارے, پہاڑوں کے دامن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختر کو اپنے نام کے صدقے میں مستیاں اور نشے سلطنت عطا فرمایا. ہر لمحے حیات گزارا ہم نے, اختر کا کہہ رہی ہے, ہر لمحے حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر. ہر لمحے حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر. جو بالکل بے سہارا ہو اللہ کا سہارا اس کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن پاک کی آیت میں فرمایا, الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ تو ایک رخ دکھا آپ نے کہ بغیر اسباب خوشی اللہ تعالیٰ نے خوشی دکھائی. اور اختر کے قلب نے محسوس کیا, اپنے محسوسات کو پیش کر رہا ہوں اپنے سے محبت کرنے والوں کے سامنے. جہاں دشمن ہوتے ہیں یا حاسدین وہاں نہیں پیش کرتا ہے, کیونکہ یہ مجمع سارا ہی میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے, جمعہ پڑھنے والا نہیں ہے. آپ لوگ جمعہ پڑھنے آنا ہوتا تو مسجدیں بہت سی ہیں جمعہ والی, آپ اختر کی بات سننے آتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ بغیر اسباب خوشی اور خوشیوں کی موجیں سمندر کی موجیں خوشیوں کی اختر نے محسوس کی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, میری کوئی لیاقت و قابلیت کو دخل نہیں ہے. اللہ کریم ہے اور کریم نالائقوں پر بھی مہربانی کر دیتا ہے. اب دوسرا رخ میں دیکھو کہ خوشیوں کے اسباب میں 5000 گز کا بنگلہ لاہور میں اور بے شمار کروڑوں روپیہ بینک میں, باورچی, شامی کباب اور بریانیاں دونوں وقت, زیورات کا ٹھٹ لگا ہے تھا اس عورت کے پاس. لیکن اس عورت نے آ کر میرے شیخ صاحب راوڑ صاحب داؤں برکاتہم سے عرض کیا پردے سے, میں بھی سن رہا تھا. اس نے کہا حضرت کروڑوں روپیہ بینک بیلنس بینک میں جمع ہے, بے شمار نوکر چاکر, باورچی, قالینیں, شامی کباب, بریانیاں, پاکولا کی بوتلیں اور قالینیں, موبائل, 5000 گز کا بنگلہ, لیکن دل کو ایک پل کو سکون نہیں ہے. ایسے فون میرے پاس آتے ہیں کہ جن کے ایئر ہوائی جہاز چل رہے ہیں, لیکن فون آتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ہے. تو اسباب خوشی میں بے سکون کرنے پر قادر ہے. اپنے بریانیوں, کبابوں پر اور دنیاوی لذتوں کا سہارا مت کرو, اللہ کو ناراض مت کرو کہ اگر خدا ناراض ہو گیا اور اس نے میری زندگی کو تلخ کر دی تو میں ماش کی دال, کباب اور خوب برف کا پانی پیوں گا اور مرچوں سے سہارا لوں گا. اسباب راحت کا سہارا مت لو,
اسباب خوشی میں دل کو بے چین کرنے پر قادر ہے. فإن له معیشۃ ضنکا. اور اب اس کی مثال پیش کرتا ہوں کہ جب کوئی بڑی طاقت والا کسی ملک میں, بڑی طاقت کا بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے. وہ کانسٹیبل اور پولیس اور چوکیدار اور تھانے دار اور ایس پی کو گرفتار نہیں کرتا, اس ملک کے وزیر اعظم یا بادشاہ کو گرفتار کرتا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اسباب خوشیاں نہیں چھینتا, وہ تو بعد میں آئے ہوئے عذاب. اسباب خوشی کے رہتے ہوئے فوراً اس کے دل کو پکڑ لیتا ہے. دل بادشاہ ہے جسم کا, دل بادشاہ ہے جسم کا, اسی وقت اس کا دل بے سکون ہو جاتا ہے اور بے کیف ہو جاتا ہے. اور ارد گرد پیش اس کے شامی کباب اور پسندے اور اسٹو جس سے میں نے ڈبل ایس 2 یعنی ڈبل ایس کہتا ہے, واہ واہ لاؤ جلدی لاؤ. سارے برف کے پانی, اوپر کے برف کے پانی سے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھر دے. فرماتے ہیں دیکھو کافر بادشاہوں کی قبروں کے سنگ مرمر کو مت دیکھو, کافر بادشاہوں کی قبروں پر سنگ مرمر کو مت دیکھو, اور پھولوں کی چادروں کو مت دیکھو کہ ہر بادشاہ پھول کی چادر چڑھا رہا ہے, اور فوج کی گارڈ آف آنر اور توپوں کی سلامی مت دیکھو. قبر کے اندر دیکھو کہ اس پر کیا عذاب ہو رہا ہے. یہ بریانی ہماری زبان تک ہے, یہ ٹھنڈے پانی ہماری زبان تک ہے. جب دل کو اللہ بے چین کرتا ہے تو سارا عالم اس کی نگاہوں سے تاریک ہو جاتا ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, اور دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو ایک چاند دیا. اس کو اور دور رکھو. اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو ایک چاند دیا کیونکہ صاحب شریعت مدینہ شریف میں آرام فرمائے صلی اللہ تعالی وسلم. رمضان میں جھگڑے ہو جاتے اگر کئی چاند ہوتے. ایک چاند میں بھی بعض لوگ کچھ پہلے دیکھ لیتے ہیں, بینائی تیز ہوتی ہے یا پہاڑوں پر رہتے ہیں تو اوپر سے چیز جلد نظر آ جاتی ہے, اس لیے ان کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں. کوئی ہوائی جہاز پر ہے تو جلد چاند نظر آ جائے, لیکن مشتری کو 4 چاند اللہ نے دیے. ایک سیارہ ہے, ایک زمین کا گولا ہے جس پر 4 چاند ہیں کیونکہ سورج سے دور ہے. اور زحل سیارے کو اللہ نے 6 چاند دیے. زحل سیارے کو 6 چاند دیے اور دنیا کو ہماری ایک چاند دیا کہ یہاں شریعت موجود ہے. ان سیارات پر شریعت کا وجود نہیں ہے. لیکن ایک سیارہ ہے جس کو ایک چاند بھی نہیں دیا اللہ نے. دنیا کو ایک چاند کیوں دیا کہ دنیا سورج سے متوسط درجے میں بہت دوری ہے اس کو, اور زحل و مشتری کو 4 چاند 6 چاند دیے تاکہ وہ بہت دور ہے سورج سے. اور عطارد جو سورج ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سورج کے قریب رہتے ہیں انہیں چاندوں کی ضرورت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو سورج کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو چاندوں کی ضرورت نہیں, چاند سے بے نیاز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے تو ہر وقت چمک رہا ہے, ہر وقت چمک رہا ہے. سورج کی شعاؤں سے پھر چاند بلا ضرورت کیوں اللہ دے؟ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنے قرب کا آفتاب دیتے ہیں. ان کی دنیا کو مت دیکھو کہ کتنا ان کی فیکٹری ہے اور کتنے کارخانے ہیں. ان کا ایک قرب کا ذرہ ہی ان کے لیے کافی ہے. پھر کہہ کے کہتا ہوں کہ دنیا داروں کے مال و دولت و بنگلوں کو مت دیکھو. یہودیوں کو بھی اللہ نے دیا, عیسائیوں کو بھی. اگر یہ بڑی اچھی چیز ہوتی تو یہودیوں کو نہ دیتا اللہ. جا کے دیکھو بڑے بڑے یہودی اتنے مالدار ہیں. مولوی اور صوفی کو چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو اور ان کی خوبصورت بیویوں کو اور ان کے ٹھاٹ بات کو اور ان کے ہاتھ پاٹ کو اور ان کے کھاٹے اور ان کے دھوبی گھاٹ کو کچھ مت دیکھو. یہ دیکھو کہ کس کے دل میں درد دل اللہ کی محبت کا کتنا ہے. اگر آپ کو مالدار دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ خدا اس کے دل میں کتنا قوی تعلق ہے, خدا سے کتنا اس کے دل میں قوی تعلق ہے.
اس کے دل میں اللہ کتنا ہے، کس درجے رابطہ ہے اس کو اللہ سے، تب سمجھو یہ مالدار سب سے بڑا ہے۔ اپنا 2 شعر پیش کرتا ہوں، کیونکہ بعض مولوی اور صوفی کو بھی شیطان بہکاتا ہے کہ ہم اتنا تہجد پڑھتے ہیں، اتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، مگر ہمیں تو غریب بنایا اللہ نے، اور بے نمازیوں کو مرسٹیز دیا ہوا ہے۔ اس پر میرے 2 شعر سن لو، انشاءاللہ اشکال ختم ہو جائیں گے۔ اور عظیم الشان دنیا شاعری میں بھی زلزلہ یہ میرا شعر بچا دیتا ہے، یہاں بھی کچھ شاعر موجود ہیں، لیکن دیکھو، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، ساری دنیا کا عیش پانی اور مٹی سے بنا ہوا، کباب ہو، بریانی ہو، عورت ہو، لڑکے ہوں، پلاؤ ہو، کچھ ہو، سب کا مٹیریل اور مادہ تخلیق اور مادہ ترکیب صرف پانی اور مٹی ہے۔ نہ یقین آئے میری بات پر تو زمین میں دفن کر کے دیکھ لو، خوشبودار کباب کو زمین میں دفن کرو اور 5-6 دن کے بعد دیکھو، عورتیں حسین اگر جب مر جائے قبرستان میں دفن کر کے پھر کھود کر دیکھو کہ ان کے رخسار، ان کے لب نازک، ان کی آنکھیں جس سے آپ ایمان بیچ رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ موتیا پن نہیں ہے؟ زیادہ غور سے سنیے میرے شعر کو، میرے شعر کو یہ نہ سوچو کہ یہ تو سن چکا ہوں۔ درد دل کی کیفیت کو اضافہ علم کی وجہ سے بے قدری کی نگاہ سے مت دیکھو، علم کا اضافہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے محبت کی کیفیت اور درد اور کیفیت احسانیہ کو اپنے دل میں حاصل کرو، اس نیت سے آئیے۔ تکرار غذا سے کیوں نہیں گھبراتے ہو؟ اگر آپ کو ہر دوسرے دن کباب مل جائے اور ہر تیسرے دن فالودہ مل جائے جس سے آپ آلودہ نہ ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی کیا روزانہ جب دیکھو ہر ہفتہ پلاؤ، ہفتے میں 1 دن تو پلاؤ کھلا رہا ہوں، بولو ہر ہفتہ پلاؤ ملے تو خوش ہوتے ہو؟ بس سن لو، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ دشمنوں کو، یہودی اور عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو مال و دولت دیکھ کر یہ شعر پڑھ دو کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ انبیاء علیہ السلام یتیم پیدا کی جاتے ہیں، بکری چروائی جاتی ہے، پیٹ پر پتھر بنوائے جاتے ہیں، لیکن ان کے درد دل میں جو درد نبوت ہے سارے عالم کو روشن کر دیتا ہے۔ درد ولایت نہیں ہوتا انبیاء کے دلوں میں، درد ولایت اور درد ہے اور درد نبوت اور ہے۔ نبی کا ایمان یقین، اور پھر سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایمان کیسا ہوگا؟ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنی محبت کا درد عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نگاہوں میں شاید سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہیں، دنیا حسن کے فرشتے اڑ جاتے ہیں۔ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبروں میں ان کا کیا حال ہوگا، وہ زندگی میں پہلے ہی سے سمجھ لیتے ہیں، اور بریانی اور پلاؤ پر بھی جان نہیں دیتے، جانتے ہیں کہ صبح رات کو کھاؤں گا پلاؤ اور کباب خوشبودار، اور صبح لیٹرین میں کیسا جمع کروں گا۔ اس نعمتوں کو پا کر شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں بھولتے کہ بریانی پلاؤ کی خاطر جماعت کی نماز چھوڑ دیں۔ نعمت کو دیکھ کر اللہ کو نعمت دینے والے کو نہیں بھولتے۔ یہی علامت ہے کہ ان کے دل میں کوئی درد دل بھی ہے، ان کے دل میں کوئی درد دل بھی ہے کہ نعمتوں میں مبتلا ہو کر نعمت دینے والے کو بھول نہیں رہے ہیں۔ چاروں طرف نعمتوں میں ڈوبے ہیں، مگر نعمت دینے والے کی یاد ان پر غالب رہتی ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ اب سوال ہوگا کہ درد دل جن کو ملا ہوا ہے اور جن کے پاس دنیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ وہ درد دل نہیں ہے کہ آگا خواہ ہاسپٹل جانا پڑے آپ کو، دل کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑتا، یہ وہ درد دل ہے جس سے اولیاء اللہ رو رو کے مانگتے ہیں اللہ سے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دوسرے شعر میں پیش کرتا ہوں کہ جن کو دنیا ملی، ٹھاٹ باٹ ہیں، دولت بے تحاشا ہے اور ہر طرف سے بتاشا ہے،
اور بنگلہ دیشی ہے تو شاشا بھی ہے اس کے پاس، شاشا کھیرا ککڑی کو کہتے ہیں بنگلہ دیشی زبان میں۔ لیکن قلب کو سکون نہیں، جا کے دیکھ لو، آپ تجربہ کر لو، 40 دن نکالو، 10 دن بادشاہوں کے ساتھ رہ لو، 10 دن لیلا اور مجنو جیسے رومانٹک دنیا میں بھی رہ لو، جو ولیم فائف کے بغیر سو نہیں سکتے، اور میر صاحب بغیر ولیم فائف کے سو رہے ہیں ابھی اس وقت۔ میر صاحب اس تاریخ دیکھ کر رفتاری تیز کرتا ہے، مگر میری تقریر میں کبھی کبھی۔ اب دوسرے شعر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کا انجام کیا ہے، اہل درد دل اور اہل دنیا میں کیا فرق ہے۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، وہ ایئر کنڈیشن میں خودکشی کر رہے ہیں دنیا دار، سکون نہیں، چین نہیں۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہم کو طوفانوں نے بھی ساحل دیا۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ساحل پر طوفانوں میں مبتلا ہے، جبکہ ساحل پر کشتی پار ہو کر سکون کا سانس لیتی ہے۔ مگر جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں وہ ساحل پر بھی طوفانوں میں مبتلا ہے، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، اور اللہ والوں کو کیا ملا؟ اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ تو دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ پیارے تھے کہ نہیں؟ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پیاروں اور مقبولین کے قلب میں اپنے ایمان کو محبوب کر دیا۔ حبب الیکم الایمان کا ترجمہ آگے کیا ہے؟ وزینہ، اور ان کے دل میں ایمان کو مزین کر دیا، رچا دیا، راسخ کر دیا کہ مجال نہیں کہ ایمان کو چھوڑ کر وہ دنیا حاصل کر لے، راسخ کر دیا، مجال نہیں کسی حسین سے فروخت ہو جائے۔ ان کا موتیا پن ان کی آنکھوں سے نکال دیا گیا ہے، حقیقت بھی ہیں، یہ انجام بینی ہے ان کے ساتھ۔ کسی جوان لڑکے کو اس کا بڑھاپا اور ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، معاوی کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ جو بچے آج حسین ہیں بڈھے ہو کر ان کا حسن کا ایک آثاریہ بھی نہیں رہے، کوئی نانا ہوگا کوئی نانی ہوگی۔ انجام پر نظر جب ہونے لگے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی کرم اور محبوبیت آ گئی ایمان کی۔ وزینہ کا ترجمہ حکیم الامت نے جو کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ زینہ کے معنی رغبہ، ایمان کو مرغوب کر دیا۔ حببہ کے مقابلے میں زینہ جو آیا ہے، زینہ کے معنی رغبہ کیا ہے تفسیر بیان قرآن کے اندر۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان کو محبوب کر دیا اور دلوں میں مرغوب کر دیا۔ مرغوب اور محبوب میں کیا فرق ہے؟ محبوب سے ایمان کی محبت آ جاتی ہے کہ جان دیتا ہے، ایمان نہیں دیتا، مٹی کے کھلونوں پر ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اور مرغوب کے معنی کیا ہے؟ کہ تقاضائے محبوبیت پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے جب ایمان مرغوب ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ، مرغوب غذا کو آپ بھوک کی حالت میں تیزی سے کھاتے ہیں آہستہ آہستہ؟ افطاری کے وقت میں اگر دہی بڑے ہوں، شامی کباب اور شربت الافزا کو آہستہ آہستہ استعمال کرتے ہیں یا تیزی سے؟ تو مرغوب جب ایمان ہوتا ہے تو ایمان کے تقاضائے اعمال جو ہیں وہ تیزی سے انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا رخ سنیے، اللہ تعالیٰ نے بہترین رخ کو پہلے بیان کیا اور اپوزیشن کو بعد میں بیان کیا۔ پہلے سلطنت اور اہل سلطنت کی تذکرے ہوتے ہیں، اپوزیشن کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کر رہا ہے لیکن الکفر، اور ہم اپنے پیاروں کے دلوں میں، اے میرے پیاروں اور صحابہ تمہارے دلوں میں ہم نے کفر کو مکروہ کر دیا۔ المکروہ ہوا ضد المحبوب۔ کیا بات ہے؟ کفر کو، اب ایمان کا اپوزیشن، ایمان کا دشمن کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو بعد میں بیان کیا۔ معلوم ہوا دوستوں کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایمان کو محبوب اور مرغوب کر دیا تو کفر کو مکروہ کر دیا. وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. فسوق و عصیان میں کیا فرق ہے؟ فسوق سے مراد بڑے گناہ ہیں. المراد بالفسوق الکبائر والمراد بالعصیان الصغائر. عصیان سے مراد مطلق گناہ ہے. کبائر سے فسوق سے مراد بڑے بڑے گناہ کو ہم نے مکروہ کر دیا. اے صحابہ تمہارے دلوں میں تو پوری دنیا میں اس کو اندھیری ہوتی ہے. ہم نے پانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات. جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. اور آج وہ بھی ہیں. ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ کچھ کیا بڑے گناہوں سے بھی ڈکار نہیں لیتے. اولئک ھم الراشدون. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راشدون لوگ ہیں. یہی راشدون لوگ ہیں. پھر جب راشدون کا مقام ان کا پکا ہو جاتا ہے تو ہم ان کو مرشدون بنا دیتے ہیں. یہ مرشد ہو جاتے ہیں. پہلے راشدون ہوتے ہیں. بعض لوگ راشدون نہیں بننا چاہتے. وہ گناہوں کے ساتھ مرشد بننے کی اور خلافت کی تمنا کرتے ہیں. بتائیے پہلے کیا ہے؟ راشدون. اولئک ھم الراشدون. یہ راشدون ہیں. جب راشدون ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو مرشدین اور رہنما بنا دیتا ہے. دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اس کو بناتا ہے. اب میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کے پیاروں کی یہ علامتیں کہ جن کو راشدون کا لقب مل جائے ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور کیا ہو جائے؟ مرغوب. ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان کیا ہو جائے؟ محبوب. اس کے بعد مرغوب. مرغوب کس کا ترجمہ ہے؟ وزینہ. حبب الیکم الایمان. اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب فرما دے. وزینہ اور مرغوب بنا دے تاکہ تقاضائے ایمان پر عمل شروع ہو جائے. اور اس کے بعد کفر سے نفرت اور فسوق بڑے گناہ سے بھی تمام گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالی ہم کو کیا لقب دے دے؟ اولئک ھم الراشدون. یہ بندے ہمارے راشدون ہیں. کئی نعمتیں ہو گئی. ایمان کا محبوب گنو. ایمان کا محبوب ہونا 1، مرغوب ہونا 2، کفر سے نفرت 3، فسوق اور بڑے گناہوں سے نفرت 4، اور تمام معاشی جملہ گناہوں سے نفرت 5، اور اس کے بعد اولئک ھم الراشدون کا لقب 6 نعمتیں. اب یہ 6 نعمتیں کیسے ملے اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ میں 6 نعمتوں کا تدبیر اور طریقہ بھی بتا رہا ہوں. اور طریقہ بتانے والا کون ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو امت پر انتہائی شفیق اور مہربان ہے. انہوں نے ایک دعا سکھا دی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم یہ دعا مانگو تو تم راشدون ہو جاؤ گے. اور جب راشدون ہو جاؤ گے تو وہ 5 نعمتیں بھی مل جائیں گی جو اللہ نے راشدون سے پہلے نازل فرمایا. ایمان کی محبوبیت، مرغوبیت اور کفر سے اور فسوق سے، عصیان سے مکروہیت. یہ 5 چیزیں ہوں گی. یہ راشدون کی دعا کرو. کس عنوان سے یہ دعا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہ درود و سلام اور رحمتیں نازل فرمائے. سکھا رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے. اور اس کی روایت کا مالہ ہے. سیاق و سباق کیا ہے؟ ایک صحابی کے باپ کافر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اگر میں ایمان لاؤں تو آپ ہم کو کیا دیں گے؟ فرمایا 2 نعمتیں دوں گا. جب پھر ایمان لائے اور حاضر ہوئے تو یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 2 نعمتیں. اس وقت آپ نے فرمایا یہ دعا سیکھو جس سے تم راشدون بن جاؤ اور صحابہ کا مقام کفر کے ایمان کے بعد صحابہ کا سارا مقام تم کو حاصل ہو جائے. معلوم ہو کہ تم پرانے صحابی ہو، وہ ابھی ایمان لائے ہو، لیکن میں تمہیں وہ دعا سکھا رہا ہوں کہ تم صحابہ کی وہ 6 نعمتیں یعنی ایمان کی محبوبیت اور مرغوبیت 2، اور کفر سے مکروہیت اور فسوق سے مکروہیت اور عصیان سے مکروہیت 3، یہ 5 نعمتیں تم کو حاصل ہو جائے جب تم راشدون ہو جاؤ گے. اور میں تم کو راشدون کے کلی میں ایک فرد کی حیثیت سے داخل ہونے کے لیے راشدون کے طبقے میں، راشدون کے گروہ میں، راشدون کے وفد میں تم کو داخلے کے لیے میں تم کو ایک دعا سکھا رہا ہوں. جب تم راشدون ہو جاؤ گے انشاءاللہ تو تمام نعمتیں جو بیان ہوئی ہیں
اللہ کا ایمان محبوب بھی ہو جائے گا، مرغوب بھی ہو جائے گا، اور کفر سے نفرت، کبائر سے نفرت، صغائر سے نفرت ہو جائے گی۔ اب وہ دعا کیا سکھائی؟ اب میرے ساتھ ساتھ پڑھو تاکہ یاد ہو جائے۔ اللہم الہمنی رشدی، رشد مانے ہدایت، یہی صاحب رشد راشدون ہوتا ہے، جب رشد پا گیا تو راشدون ہو گیا۔ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے اپنی رشد کا وہ مقام ہدایت نصیب فرما جس سے پانچوں نعمتیں آپ نے راشدون کے پہلے بیان کی ہیں۔ جب آپ ہمیں وہ رشد عطا فرما دیجیے کہ میں راشدون ہو جاؤں، اور جب راشدون ہو جاؤں تو پانچوں نعمتیں کیا؟ حببا وزینہ وکرہا کی 3 اور حببا کی 1 اور زینہ کی 2، پانچوں نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ جتنا اطاعت محبوب ہونا چاہیے اتنے ہی نافرمانی سے بھی نفرت تو ہونی چاہیے۔ یہ کیسے تمہاری عاشقی ہے کہ اللہ کے سجدے میں روتے بھی ہوں اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہوں، لیکن ناراضگی سے بچنے کا فکر نہیں کرتے ہوں، وہاں کتے اور بلی بن جاتے ہوں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا بتقاضائے محبت، بتاؤ عاشقوں کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ اتنے بڑے پالنے والے محسن کو ناراض کرنا، یہ کیا شرافت بندگی ہے، یا محبت بندگی ہے، یا کمینہ پن ہے؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم شریف ہیں؟ پھر پڑھو یہ دعا بخاری شریف کی ہے، انشاءاللہ یہ دعا مانگو، ہر نماز کے بعد 3 دفعے مانگ لو۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور انشاءاللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت محبوب ہیں، محبوب کے الفاظ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ محبوب چیز کو اپنی رد نہیں کرے گا، اور نبی کی دعا اللہ کو محبوب ہے۔ نبی کو سکھایا اللہ نے، اپنے بندوں کو کے لیے نبی کو ذریعہ بنایا کہ میرے بندے راشدون کیسے ہوں گے؟ اے نبی آپ سکھائیے اس عنوان سے، عنوان رسالت ہے یہ۔ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہم کو راشدون کی نعمت عطا فرما دیجیے، راشدون میں ہم کو ان کر دیجیے، داخلہ دے دیجیے، گروہ اولیاء میں، گروہ راشدین میں، قافلہ راشدین میں ہم کو داخل کر دیجیے۔ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہم کو رشد دے دے تاکہ ہم راشدون میں داخل ہو جائیں، راشدون کے قافلے میں۔ لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ عالم نفسیات بھی بناتے ہیں کہ وہ ہمارے نفس کی بدماشیوں کو، اور ہمارے نفس کی کمینے پن کو، اور ہمارے نفس کی تمام شرارتوں کو خوب سمجھتا ہے پیغمبر اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر ولی کو بھی اللہ تعالیٰ عالم نفسیات بناتے ہیں۔ وہ ہر اپنے مرید کے نفس کو خوب سمجھتا ہے، اور ایسے ایسے نقطے بتاتا ہے کہ مرید کے سوچتا رہ جاتا ہے کہ ارے ہمارے پیر کو کیسے باتیں سنبھالوں ہیں۔ جس کو اللہ مربی بناتا ہے انداز تربیت بھی سکھاتا ہے۔ آپ کی محبت میں، آپ کی محبت میں اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے نہیں تو اللہ اپنے بندوں کو جس کو مربی بناتا ہے انداز تربیت بھی سکھاتا ہے، جس کو سلطنت دیتا ہے آداب سلطنت بھی سکھاتا ہے۔ لہذا اب آگے والا جملہ بتا رہا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم میں سب سے بڑے عالم نفسیات تھے، سارے پیغمبروں سے بھی زیادہ عالم نفسیات تھے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ پڑھیے، وَأَعِذْنِي أَعِذْنِي، آ حمزہ زبر آ، عین لال زیر عز، عین اور لال، اعذنی، لال ہے زا نہیں ہے، عزیز کا زا نہیں ہے، اعذنی، الاعاذہ، اعاذہ یعیذ تو باب فعل میں، یہ باب فعل کا امر ہے۔ اس کا مصدر کیا ہے؟ الاعاذۃ، کیا مصدر ہے؟ الاعاذۃ، اعاذہ یعیذ، اس کا امر ہے اعذنی، اور مجھے پناہ نصیب فرما، اور مجھے پناہ نصیب فرما، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، نفس کی شرارت سے بچا دینا، کیونکہ آپ بعضوں کو رشد و ہدایت دیتے ہیں، جامع المعلومات ہوتے ہیں لیکن معمولات کے جامع نہیں ہوتے، ان کا معلوم معمول نہیں بننے دیتا شیطان، ساری زندگی بد نظری کرتے کرتے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔
اور قرب خاص کو اللہ کے قرب خاص سے محروم کر کے حرام لذتوں کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں دوستو، ذرا جانبازی سے کام لو، جس طرح دنیا کی نعمتوں میں ہم جانبازی کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ، جو دنیا کی نعمتیں محبوب ہیں اس کے لیے جان کی بازی لگاتے ہی نہیں لوگ۔ الیکشن میں جانے جاتی ہیں، سلطنت عزیز ہے۔ فرحاد نے پہاڑ سے ٹکرایا، شیریں عزیز تھی۔ مجنون نے لیلا کے لیے جنون قبول کر لیا، پاگل پن، لیلا عزیز تھی۔ بہت سے لوگ پلاؤ بریانی پر عزت کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک دسترخوان پر بغیر بلائے پلاؤ کی خوشبو سونگ کر آدھم کے ہاتھ دھو کے، اور وہ مدعو نہیں تھے۔ میزبان نے کہا جناب میں نے آپ کو دعوت نہیں دی۔ انہوں نے کہا میں نے پلاؤ کی خوشبو سے میں اس وقت بے اختیار ہو گیا ہوں۔ پلاؤ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا نہ تم اختیار میں ہو نہ دل اختیار میں، آتا نہیں سمجھ میں کروں کیا، آتا نہیں سمجھ میں کروں کیا بہار میں، یہ پلاؤ کی بہار میں اس وقت میرے سمجھ میں نہیں آیا، میں پاگل ہو گیا۔ خیر معاف کر دیا گیا اس کو، میزبان کو رحم آ گیا۔ تو علم ہوتے ہوئے دیکھیے اس کی مثال، ایئرپورٹ پر گیا، ایئر ہوسٹس کھانا لے کر آئی، یا کسی کو پہنچانے گئے حاجی کو لینے، بے پردہ لڑکیاں گزر رہی ہیں، کیا علم نہیں ہے؟ خاص کر ہمارے خانقاہ میں آنے والوں کو بولو بھائی، علم ہے کہ نہیں کہ نظر بچانا فرض ہے، اور نظر بازی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا مشکات شریف صفحہ 272 پر نہیں ہے، علم ہے مگر نفس کی شرارت سے مغلوب ہو گیا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفس کی شرارتوں سے زبردست واقف تھے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر عالم نفسیات کون ہوگا؟ ایک عالم نے یہ میری تقریر سن کر کہا کہ بخاری کی شرح کرنے والوں نے بھی شاید یہ بات نہیں لکھی ہوگی۔ ایک عجیب و غریب علم اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا کہ دو شرح فتح الباری اور عمدۃ القاری، فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی اور علامہ بدر الدین عینی کی، عمدۃ القاری علامہ قسطلانی کی، شرح قسطلانی، شاید تین لوگوں کا ذہن بھی ادھر نہ گیا ہوگا۔ لیکن فضیلت جزئی فضیلت کلی کے منافی نہیں، کسی جز میں اللہ ہم کو فضل دے دے یہ دلیل نہیں کہ ہم ان سے افضل ہیں۔ فضیلت جزئی فضیلت کلی کے منافی نہیں ہوتی، اس لیے ذرا سمجھ بوجھ کے اپنے اس میں رہو، سمجھ گئے؟ پہاڑوں کے دامن سے اپنے نفس کا اونٹ گزار دیا کرو کبھی کبھی، تاکہ اس کو اپنی بلندی پر ناز نہ ہو۔ اس لیے اللہ والوں سے ملاقات کرنا چاہیے تاکہ ان کے قرب کا عالم دیکھ کر اپنی قرب کی پستیوں پر تکبر نہ آئے۔ اور دنیا میں بھی اپنے بڑے دنیا داروں کے پاس مت جاؤ، ورنہ تمہیں ناشکری ہوگی کہ ہمارا تو 400 گز کا پلاٹ ہے، اس کا تو 4000 گز کا۔ دنیا داری میں اپنے سے کمتر لوگ سے ملو، اور دینداری میں اپنے سے زیادہ دیندار سے ملو۔ دنیا داری میں اپنے سے کمتر ملو تو اپنی دنیا پر شکر کی توفیق ہوگی، اور دینداری میں اپنے سے زیادہ بہتر سے ملو تاکہ اپنے دین موجودہ پر ناز و تکبر نہ ہو۔ اب پھر یہ دعا پڑھ لو، بس مضمون ختم ہو رہا ہے۔ اللہم الہمنی، الہام کے کیا معنی ہیں؟ الہام کے معنی کیا ہیں؟ کہ آپ کی طرف سے عطا ہو جائے۔ ہمارے نفس بازو آزمائے ہوئے، سمجھ گیا؟ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، بڑے بڑے دانت پیس کے ارادہ کر کے چلتے ہیں سڑک پر، لیکن جامع کلاس مارکیٹ میں ان کے کلاس پھٹ جاتے ہیں۔ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ رشد و ہدایت کو ہمارے دل میں ڈال دیجیے، کیونکہ دل آپ کا مرکز ہے، آپ کا گھر ہے، اس گھر کو آباد کر دیجیے اپنی قرب سے۔ آپ اس گھر، میرا دل آپ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مولا کا گھر ہے، اور گھر جبھی آباد ہوتا ہے جب گھر والا اس میں آ جائے۔ تو ہم گنہگاروں کے دل کو اپنی اس رشد کی نعمت سے، ہدایت کی نعمت سے اس کو آباد کر دیجیے، یعنی اپنا قرب و تقویٰ کے نور سے ہمارے دل کو آباد کر دیجیے۔ اور گھر کب آباد ہوتا ہے؟ جب گھر والا آ جائے۔ لہذا آپ ہمارے دل میں آ جا، میری آنکھوں میں سما جا، میرے دل میں آ جا، میری آنکھوں میں سما جا، میرے دل میں۔
وَأَعِذْنِي دوسرا اللہم عَلِّمْنِی رُشْدِی، اے اللہ رشد کو اور ہدایت کو، یعنی ایمان کی محبوبیت کو، ایمان کی مرغوبیت کو، کفر کی مکروہیت کو، کبائر کی مکروہیت کو، تمام گناہوں سے مکروہیت اور ناگواری کو ہمارے قلب کو عطا فرما دیجیے، الہام فرما دیجیے، یعنی دل بدل دیجیے، ریکنڈیشن کر دیجیے۔ پرانی گاڑیاں جو ہیں بدماشی اور گناہوں سے انجن بالکل تصادم ایکسیڈنٹ کی کثرت سے انجن بالکل بھسٹ ہو رہا ہے، اس خراب انجن کو نکال کر پھینک دیجیے اور جاپان والوں کی طرف سے ریکنڈیشن کر دیجیے کہ ہمارے دل میں نیا دل رکھ دیجیے، جو اللہ والا دل ہو، تقوی والا دل ہو، اور یا اللہ والا دل ہو۔ دیکھا آپ نے ریکنڈیشن سے کیا فائدہ اختر نے اٹھایا؟ دنیاوی لغت سے بھی میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ وَأَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی، اور میرے جب مجھے آپ ہدایت دے دیں، یعنی ہمیں راستہ معلوم ہو گیا کہ عورتوں کو دیکھنا برا ہے، اپنی بیوی کے علاوہ غیر محرم کو، اور یہ گناہ اس لڑکے کو دیکھنا برا ہے، یا جھوٹ بولنا برا ہے، ماں باپ سے لڑنا برا ہے، شیخ سے بدتمیزی بری بات ہے، استاد سے بدتمیزی بری بات ہے، اور شوہر کو بلا وجہ بیوی کو ستانا حرام ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر سے بدتمیزی کرنا حرام ہے، اور شوہر کے اعزاء اقربا کے ساتھ گستاخی یا استغنا اور لاپرواہی کرنا۔ شوہر کے رشتہ دار آ گئے، شوہر کی بہن آ گئی یا کوئی، فوراً اس کی اکرام کرو۔ اگر تم محبوب بننا چاہتی ہو شوہر کی نظر میں، شوہر کے رشتہ دار اور خون کے رشتے، شوہر کے ماں باپ آ جائیں، شوہر کی بہن آ جائے، شوہر کی پھوپھی آ جائے، اس کا اکرام کرو، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو۔ اول تو تم کو مزہ آنا چاہیے کہ میرے محبوب شوہر کے رشتہ دار ہیں، تمہیں مزہ آنا چاہیے، اور اگر تم کو سزا لگتی ہے یہ بات، تمہارے وہاں تمہیں شوہر کی محبت نصیب نہیں ہے، ورنہ شوہر کے رشتہ داروں کی، اور شوہر پر بھی واجب ہے کہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کی عزت کرے، اپنے بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح ان کا اکرام کرے۔ تو وَأَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی کا کیا مقصد ہوا کہ اللہ ہدایت تو آپ نے الہام فرمایا، رشد تو دے دیا، راشدون کے قافلے میں ہم کو آپ نے داخلہ عطا فرما دیا، لیکن یہ نفس ظالم دشمن ساتھ میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم راشدون کے قافلے سے اپنے نفس کے کمینے پن کی وجہ سے وہ حرکت کر بیٹھیں کہ جس سے ہمارا رجسٹر راشدون سے کہیں ہمارا نام نہ خارج کر دیا جائے کہ نکل نالائق تو کہاں سے گھس گیا اولیاء اللہ میں، تو اس کو میں نے رشد و ہدایت دی اور تو بدماشیاں کرتا ہے، بال سفید ہو گئے، جغرافیہ بدل گیا، قبر کی منزل سامنے نظر آ رہی ہے، مگر بقول ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظر سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا۔ کہاں جا رہا ہے کہ گھر دیکھتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ قبرستان جا رہا ہے اور دیکھتا ادھر ہے، الفیشن اسٹریٹ کو دیکھتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ جا تو رہا قبرستان اور دیکھ رہا الفیشن اسٹریٹ۔ کیا لغت میں نے استعمال کی، ذرا مزے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے میری تقریر کو بامزہ کیا ہوا ہے، یہ اس کا احسان و کرم ہے۔ 40 سال تک گونگا اور بے زبان رکھا گیا ہوں، 40 سال تک میں نے تقریر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے کرم اور میرے بزرگوں کی کرامت سے میری تقریر شروع ہوئی ہے۔ بس کوئی مسئلہ ہے؟ دعا تقریر ختم ہو گئی۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگ لو، درد دل سے مانگ لو، کبھی کبھی 2 رکعت حاجت پڑھ کے مانگ لو۔ اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کیونکہ علم کے باوجود انسان گدھاپن اور کتاپن اختیار کرتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں مسجد میں، واللہ کتنے ہم لوگ گناہ سے کرتے ہیں جس کا ہم کو علم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو پسے پش ڈال کر نفس کی عظمتوں کو ہم آگے رکھتے ہیں، دشمن کو آگے کرتے ہیں، دشمن کو خوش کرتے ہیں۔ شیطان و نفس بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی، دشمن کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کے پیمان اور عہد کو اور ان کے احکام کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ بے بی کی عرض کے بری دی اور با کے پیوستی، ارے ظالم بے غیرت ذرا غور تو کر کہ تم نے کس سے رشتہ جوڑا اور کس سے کاٹ لیا۔ اپنے مولا سے رشتہ کاٹ کر بدنظری کرتا ہے۔ یہ شعر میرے شیخ بہت پڑھتے تھے۔ بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی، بقول دشمن
پیمان دوست بے شکستی بے بھی کی ہنس کے بری دی اور باقی پیوستی، کس سے کٹ گئے اور کس سے جڑ گئے؟ نفس و شیطان سے جڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اختر کو بھی اور میری ذریات اور اولاد جسمانیہ کو بھی اور میرے روحانی دوستوں کو بھی، اور ان کی برکت سے مجھے بھی محروم نہ کرے، میرے دوستوں کی برکت سے۔ کل سے میں 11ویں تاریخ کا یعنی امتحان دوں گا، مگر یہ 11ویں کے معنی فرسٹ ایئر ہے۔ میں جملہ فرسٹ ایئر حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھ سے ملاقات تنہائی نہیں کرنی، میں فرسٹ ایئر لوگوں کا کچھ ذرا جائزہ لیتا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نمبروں سے پاس کر دیں، نعمان احمد، اور دوسرے اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات دے دیں، محمد عقیل، اور اللہ تعالیٰ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ مجھے دین پر قائم رکھے اور صحت عطا کر دیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ اچھا بھائی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے موچھوں کے بارے میں، حلق الشارب سنت، موچھوں کا مونڈنا سنت ہے، عند ابی حنیفہ و عند صاحبیہ، یعنی امام ابو حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اور صاحبین کے بھی نزدیک۔ لہذا بتا دیا کہ کسی کو کئی چیز میں دقت ہوتی ہو تو مونڈنا بھی جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ حلق الشارب سنت، ہاں استرا یا بلٹ جیسے بھی ہو، لیکن ایک صاحب نے کہا کہ میرا ہونٹ سوج گیا، لہذا کسی کا ہونٹ سوج آئے تو ان کو کیا ضروری واجب نہیں ہے، وہ اپنا اس یہ سنت ادا کر لیں مشین سے یا قینچی سے۔ میں نے بتا دیا کہ پہلے چونکہ بتا چکا ہوں کہ اس میں کچھ فقہا کا اختلاف تھا، لیکن بڑے مفتی نے فرمایا کہ جب امام ابو حنیفہ کا قول مل جائے اور صاحبین کا، تو پھر حنفی حضرات کو یہی کافی ہے اور اختلافات کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اس کا کوئی درجہ نہیں۔ بہت بڑی محنت اس پر ہو رہی ہے، امید ہے کہ ایک رسالہ آ جائے گا، ایک بڑے مفتی صاحب اس پر کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اے خدا اپنے کرم سے ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما دے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب اور مرغوب فرما دے، اور کفر کو اور گناہوں کو، بڑے گناہ چھوٹے گناہوں کو بھی مکروہ فرما دے، اور ایسا ایمان اور یقین عطا فرما دے کہ اختر کی زندگی کی ہر سانس، میرے گھر والوں کی زندگی کی ہر سانس، اور آپ سب حاضرین دوستوں کی ہر سانس اور غائبین دوستوں کی بھی ہر سانس، اے خدا آپ کی مرضی پر فدا ہو، آپ کی خوشیوں پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی نہ اختر، نہ اس کی ضروریات جسمانیہ، نہ اس کی دوست احباب روحانیہ، نہ حاضرین نہ غائبین، کسی کی ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ اے اللہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر سانس آپ کو خوش رکھے، یہ ایمان و یقین و محبت ہم سب کو عطا فرما دے، اور دنیا بھی بنا دے ہماری اور آخرت بھی بنا دے، دنیا میں بھی ہم کو باعزت فرما، آخرت میں بھی باعزت فرما، اور دونوں جہان کے مالک، دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمارے غائبین دوستوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ